علیہ والصلاة لأہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ سامعین محترم، سورہ بقرہ کا درس چل رہا تھا۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کا ذکر ہوا، اور ان کے جو تاریخی واقعات ہیں وہ اختصار کے ساتھ بیان ہو رہے ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت کے جو احسانات، انعامات ان کے آباء و اجداد پہ کیے گئے ان کا ذکر فرما رہے ہیں اللہ رب العزت، اور ان کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ اتنے سارے انعامات اور احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کی جائے۔ پچھلے درس میں اللہ رب العزت کے انعامات میں سے ایک انعام کا ذکر کیا گیا تھا کہ فرعون ان کو بہت دردناک سزا، عذاب دیا کرتا تھا، ان کے بچوں کو ذبح کرتا اور ان کے بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فرعون کے اس عذاب سے تمہیں نجات دلائی ہم نے۔ اس آیت میں اس کی تفصیل موسیٰ علیہ السلام پیدائش کے بعد فرعون کے گھر میں پرورش پائی، جوان ہوئے اور ان کو توحید کی دعوت دی، نہیں مانا، آخر اللہ کا حکم ہوا ہجرت کا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ یہاں سے بنی اسرائیل کو لے کے ہجرت کر کے چلے جائیں۔ بنی اسرائیل کی تعداد اس وقت 6,70,000 تھی۔ جب یعقوب علیہ السلام کنعان سے مصر آئے تھے اس وقت ان کی تعداد تھی 72 افراد، صرف 72 افراد تھے، اور یہ 3-4 صدیوں میں ان کی تعداد 6,70,000 تک پہنچے تھے۔ تو اب جب جانا طے ہوا، بعض حضرات مفسرین نے لکھا کہ وہ فرعونیوں کو اطلاع دے کے آئے تھے، کہا ہمارا کوئی تہوار ہے، اڑوس پڑوس میں جو لوگ تھے ان سے زیورات بھی لیے خواتین نے کہ ہمارا تہوار ہے، ہم اس پہ جا رہے ہیں، اور راتوں رات وہ وہاں سے نکل گئے۔ اب ایک دن گزر گیا، جب دوسری رات بھی گزری دیکھا کہ کوئی واپس نہیں آ رہا۔ اب ان کو یہ خطرہ محسوس کیا کہ کہیں یہ لوگ اس علاقے کو چھوڑ کے چلے نہ گئے ہو۔ جب یقین ہوا تو اس وقت فرعون نے اپنا لشکر جمع کیا۔ اس میں مفسرین نے لکھا 12 لاکھ مسلح افواج، یہ فرعون کے اور عام بازاری لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے،
اور بنی اسرائیل کا پیچھا کیا۔ جاتے جاتے راستے میں بحر قلزم آتا ہے، بہت بڑا سمندر ہے۔ جب یہ وہاں پہنچے تھے فرعون کا لشکر دکھائی دیا۔ اب اسرائیلیوں نے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے، اب ہم میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے، رہنمائی فرمائیں گے وہ۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس سمندر میں لاٹھی مارو۔ سورہ طٰہٰ میں اس کی تفصیل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 12 جگہ لاٹھی ماری، 12 فرقے تھے، 12 خاندان تھے بنی اسرائیل، تو وہاں سے راستہ بن گیا۔ جو سمندر تھا وہ رک گیا، ایسے بڑی بڑی دیواریں بن گئی اور درمیان میں سے راستہ بن گیا۔ اور اللہ رب العزت نے اب سارے الگ الگ راستوں سے جا رہے ہیں، کہیں یہ اندیشہ نہ ہو کہ دوسرے اپنے بھائیوں کے بارے میں پریشان ہو۔ اللہ رب العزت نے اس کے درمیان میں سے وہ کھڑکی نما ایسی جگہ چھوڑ دی جس سے وہ ایک دوسرے کو بھی دیکھ سکتے تھے۔ اطمینان کے ساتھ باتیں کرتے کرتے وہ سمندر پار ہو گئے۔ فرعون پہنچا اپنے لشکر کے ساتھ، فرشتے آئے اور اس کی پوری لشکر وہ سمندر کے اندر کر دی۔ آوازیں لگا رہے ہیں جلدی کرو، بھاگ کے وہ نکل رہے ہیں۔ جب پورا لشکر وہ سمندر کے اندر آیا، اللہ نے حکم دیا، وہ سارے غرق ہو گئے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان تمہارے اوپر کہ تمہارے دشمن کو ہلاک کیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، ہم نے پھاڑ دیا، چیرا سمندر کو تمہارے لیے، راستے بنائے۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں نجات دی۔ وَأَغْرَقْنَا، ہم نے غرق کر دیا، آل فرعون، فرعون اور اس کے آل کو، اور ایسے حال میں کہ وہ انتم تنظرون، تم دیکھتے تھے، تمہارے آنکھوں کے سامنے تمہارے دشمن کو غرق کیا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب دشمن غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا، اب بنی اسرائیل بعض روایات کے مطابق واپس مصر آئے ہیں، اور بعض روایات کے مطابق وہ کہیں اور جگہ ٹھہرے ہیں۔ اب جب انہیں اطمینان ہوا، فرعون سے نجات ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے ہمارے لیے قانون ہونا چاہیے، کوئی دستور ہونا چاہیے جس کے مطابق ہم عمل کریں، اللہ سے کوئی کتاب مانگ لیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے قانون مانگا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ آپ 40 دن تک کوہ طور پہ آ کے اعتکاف رکھیں، اور اس کے بعد آپ کو کتاب ملے گی۔ تو فرمایا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، سب سے پہلے ایک مہینے کا وعدہ ہوا تھا کہ 30 دن تک اعتکاف رکھو، کوئی طور پہ آ کے کتاب ملے گی۔ اس کے بعد 10 دن مزید بڑھائے، پورا ایک چلہ کر دیا کہ ایک چلہ پورا کرو، اس کے بعد آپ کو کتاب ملے گی۔ تو 40 دنوں کے بہت بڑے اثرات ہوتے ہیں کہ 40 دن، جیسے روایات میں آتا ہے جو بندہ 40 دن پابندی کے ساتھ
تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھے گا، اس کی عادت بن جائے گی، اس کا دل بدل جائے گا، منکرات سے اس کا دل بدل جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اعتکاف میں ہے، ثم اتخذتم العجل من بعدہ۔ اب ان میں ایک تھا سامری، سامری منافق تھا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا تھا، لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں تھا بلکہ منافق تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد جو زیورات فرعونیوں سے لیے گئے تھے ان سب کے بارے میں کہا کہ یہ مال غنیمت ہے اور اس کا استعمال جائز نہیں ہے، اس کو کہیں دفنا دیا جائے، اور جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تو پھر اس کے بارے میں جو حکم ہوگا وہ سنائیں گے۔ تو ایسا ہی کر دیا، سب نے زیورات جمع کر کے۔ اس نے خفیہ طور پہ وہ جو زیورات تھے، سونا چاندی تھا، اسے نکالا اور 3 دن کے اندر ایک بچڑا بنا دیا، بچڑا تیار کیا، اور وہ بولتا بھی تھا۔ یہ بولنے کے لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ جب آج جبرائیل علیہ السلام ایک گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے تھے، سامری نے دیکھا کہ وہ گھوڑا جہاں کہیں قدم رکھتا ہے وہ سرسبز ہو جاتا ہے، اس میں یہ تاثیر اللہ نے رکھی۔ تو کہتے ہیں وہاں سے کچھ مٹی اٹھائی تھی، اس بچڑے کے منہ میں وہ مٹی ڈال دی، وہ بولنے لگا۔ اب سامری نے کہا یہی تمہارا الہ ہے، موسیٰ کا بھی ہے، اور وہ بھول گئے، یعنی وہ کہیں اور چلے گئے ہیں، الہ تو یہ ہے۔ حلول کا عقیدہ کہ اللہ رب العزت اس میں آ گئے ہیں۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ ہارون علیہ السلام نے کوشش کی، ان کو سمجھایا کہ یہ بات غلط ہے، یہ جہالت ہے، یہ شرک ہے، ایسی باتیں نہ کرو، لیکن ان کی بات نہیں سنی گئی، اور تقریباً 12,000 6.5 لاکھ میں سے 12,000 افراد ایسے تھے جو ہارون علیہ السلام کی بات مان لی، اور باقی سب گمراہ ہو گئے۔ اب یہ جو بچڑے کی عبادت ہے، گائے کی عبادت ہے، مصر میں اکثر یہ عبادت ہوتی تھی۔ تو جو اقوام کے ساتھ زیادہ اختلاط ہوتا ہے ان کے اثرات آ جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے ذہنوں میں بھی ایسی بات تھی، جیسے کہ ہمارے ہاں بہت سارے رسم و رواج برصغیر میں، پاک و ہند میں، ہمارے شادی بیاہ کے جو رسومات ہیں، ہمارے فوتگی کے موقع پہ جو رسومات ہیں، یہ اکثر ہندوانہ ہیں، ہندو سے لیے گئے ہیں۔ یہ تیجا، 7واں، 40واں، یہ سب ہندوانہ رسومات ہے اور مسلمانوں میں آ گئی۔ تو انہوں نے بھی وہ بنایا اور اس کی بات شروع کی۔ ثم عفونا عنکم، اتنے بڑے جرم کے بعد ہم نے معاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، انتہائی ناراضگی کا اظہار کیا، غصہ ہوئے ان کو، اور ہارون علیہ السلام کو بھی غصہ کیا کہ آپ نے کیوں نہیں روکا؟ کہا میں نے بھرپور کوشش کی ان کو روکنے کی، میری بات کسی نے سنی نہیں ہے، اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے۔ کہا الگ ہو جاتے ان سے، تو کہنے لگے اگر میں الگ ہوتا تو آپ کہتے بنی اسرائیل کے 2 ٹکڑے کر دیا آپ نے، اس لیے میں نے ان میں تفرقہ نہ بڑھے ان کے ساتھ رہا ہوں۔ تو بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تقریر کی، ان کو احساس ہوا کہ یہ ہم سے برائی ہوئی ہے، بہت بڑا جرم ہوا ہے، انہوں نے ندامت کا اظہار کیا، توبہ کی۔ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کی۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، اتنے بڑے جرم کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔
تو اس کا تقاضا یہ ہے، اللہ رب العزت کے اس انعام کا، اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کی جائے، اللہ رب العزت کا انکار نہ کیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اپنے اس شرک پہ، اپنے اس حلول کے عقیدے پہ یہ ڈٹے رہے، اور آخر میں وہ ذلیل ہو۔ اور مزید جو اللہ رب العزت کے انعامات ہیں، احسانات ہیں، ان کا ذکر انشاءاللہ آئندہ درس میں کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں ادا کر لیں۔